السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، رواہ البخاری۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ناظرین کرام، زندگی میں انسان اچھے اعمال بھی کرتا ہے، برے اعمال بھی کرتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کو ماننے والے اور کچھ اللہ کا انکار کرنے والے، کچھ اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور کچھ اللہ کے نافرمان اور باغی۔ لیکن کسی بھی شخص کو دیکھ کر یقین سے اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا اس شخص کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا، کیا اینڈ ہوگا، اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا کیا انجام اور کیا اینڈ ہے۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے کہ انسان زندگی میں اچھے برے اعمال تو کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اعمال وہ اللہ کے ہاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ان کی اہمیت زیادہ ہے، اور اصل اہمیت انہی اعمال کی ہے جو انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری لمحات میں کرتا ہے۔ انسان جو اعمال اپنی زندگی کے آخری حصے میں بجا لاتا ہے، ان اعمال کی اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت ہے، اور وہی اصل اعمال ہیں، اور انہی اعمال کی بنیاد پر ہی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا، انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آج کی حدیث میں جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، یہ الفاظ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ اس لمبی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ایک انسان جنت میں جانے والے اعمال بجا لاتا رہتا ہے، جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اینڈ پہ جا کر وہ ایسے کفریہ کام کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص وہ اہل جہنم جیسے اعمال کرتا ہے، لیکن آخر میں جا کر وہ کوئی ایسا عمل بجا لے آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا شمار اہل جنت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ یعنی اعمال کا خاتمہ کیا ہے؟ ایک انسان ساری زندگی بے نماز رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، اور آخر میں جا کر سارے گناہوں سے توبہ کر لیتا، اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا، اللہ اسے سمجھ عطا فرما دیتا ہے اپنے دین کی، اور وہ آخر میں جا کر توحید کی شاہراہ پہ گامزن ہو جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، سود کو چھوڑ دیتا ہے، شراب کو چھوڑ دیتا ہے، بدکاری کو چھوڑ دیتا ہے، بد اخلاقی کو چھوڑ دیتا ہے، بد کرداری کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ اب یہ شخص اللہ کے ہاں انشاءاللہ جنتی لوگوں میں شمار ہوگا۔ اللہ پاک یہ نہیں کہیں گے کہ ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا۔ کوئی شخص اگر زندگی کے آخری لمحات، آخری ایام بھی نہیں،
آخری لمحات میں بھی اگر کوئی شخص موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، عقیدہ درست کر لے، اپنا رستہ اطاعت و فرما برداری والا بنا لے، تو اللہ کے ہاں وہ شخص بڑا ہی قابل قدر ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے اسے ویلکم کہا جاتا ہے۔ اور ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن آخر میں جا کر وہ کافر ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے، وہ بے دین ہو جائے، باغی نافرمان ہو جائے، پچھلی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، تو خاتمہ بڑا امپورٹنٹ۔ all is well that ends well، جس چیز کا خاتمہ اور انجام اچھا ہے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہے، بندوں کی نظر میں بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا حکم دیا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، تم فرما بردار ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو، اس حال میں تمہیں موت آئے، تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ اب اہل علم کہتے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے، بھائی موت ہمارے کوئی اختیار میں ہے؟ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں موت نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا مجھے تو پتہ نہیں کب آنی، تو میں ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاروں، تاکہ جب بھی اللہ کی طرف سے ملک الموت موت کا پیغام لے کر آئیں، اس وقت ہی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں۔ یعنی ہر وقت موت کے لیے تیار رہو، ہر وقت اطاعت اور فرما برداری۔ شیطان انسان کو اکثر بڑی لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، کوئی بات نہیں، کر لینا نیکیاں، بڑا وقت ہے، آخری عمر میں جا کر، بڑھاپے میں جا کر پھر داڑھی رکھ لینا، پھر نماز پڑھ لینا، پھر سود چھوڑ لینا، پھر نماز شروع کر لینا، پھر قرآن سیکھ لینا، پھر پردہ کر لینا، یہ شیطان کے سب وسوسے ہیں، یہ سب دھوکے ہیں شیطان کے۔ اب کسی انسان کو یہ کیا پتا کہ اس نے کل کا دن بھی دیکھنا ہے کہ نہیں، اگلا گھنٹہ اور اگلا منٹ بھی کسی کو یقین نہیں ہے کہ وہ دیکھے گا کہ نہیں، جو سانس اندر گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں، اللہ کو پتا۔ تو پھر ان امیدوں اور ان شیطانی وسوسوں کے سہارے انسان کو کبھی بھی گناہوں کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، گناہوں پہ ڈٹے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فوراً توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت موت کا پیغام آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک دعا نقل فرمائی ہے نا، سورہ یوسف میں اللہ پاک نے اتنی شان، اتنا مقام، اتنا سٹیٹس، اتنا بڑا اقتدار عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ میرا انجام، میرا اینڈ اچھا ہو، اپنے عملوں پہ، اپنی نیکیوں پہ کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، بلکہ اس کی بجائے ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ میرا انجام اچھا ہو، میں فرما برداری کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں۔ کیا دعا ہے جو یوسف علیہ السلام پڑھا کرتے تھے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ توفنی، مجھے فوت فرمانا، مسلمن، اے اللہ مجھے فوت کرنا، مجھے موت دینا، مسلمن، مسلمان ہونے کی حالت میں، فرما بردار ہونے کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے میرے اللہ مجھے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا، جو تیرے نیک بندے ہیں نا، صالحین ہیں، میرا شمار اپنے ان صالح اور نیک بندوں میں کرنا، مرنے کے بعد جنت میں ان کا ساتھ نصیب کرنا۔ موت
اسلام کی حالت میں مانگی ہے۔ سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کرتے تھے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت جب بھی آئے تو تم اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں ہو۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو ان امیدوں کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں کہ آخری عمر میں توبہ کر لیں گے، یہ گناہ چھوڑ دیں گے، یہ نیکی شروع کر لیں گے، یہ عبادت شروع کر لیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں گے، بڑا وقت پڑا ہے، اور اسی آس پہ انہیں اچانک موت آ جاتی ہے اور انہیں سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور کئی لوگ تو بڑے بڑے کلبوں کے اندر، آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے اللہ کی نافرمانی کے کلبوں کے اندر ناچ رہے ہوتے ہیں، مرد عورتیں ننگے، فحش لباس پہنا ہوا، اور وہیں پہ وہ اللہ کا کوئی عذاب اور گرفت اور پکڑ آ جاتی ہے، وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، زمین میں دنس جاتے ہیں، چھت آ گرتی ہے اوپر، آدمی سویا ہے، سوتے وقت بھی کیا پتا کہ صبح اٹھنا ہے کہ نہیں، اور جس حال میں انسان مرتا ہے کل قیامت کے دن حدیث کے مطابق اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھتے موت آئے گی، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی، نماز پڑھتے موت آئے گی، اللہ اکبر، دعائیں پڑھ کے سوئے ہوں گے، دعائیں پڑھ کے گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، ذکر اذکار کرتے ہوئے سفر شروع کریں گے، اسی حالت میں موت آ گئی تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر اس کے الٹ ہوا تو پھر کتنی ذلت و خواری ہوگی کل قیامت کے دن میدان محشر میں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے گجرانوالہ کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گجرانوالہ میں جب ہوتا تھا، اب تو وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، فضیلت الشیخ محمد اقبال کیلانی حافظہ اللہ، وہ فرماتے میں گجرانوالہ میں پڑھا کرتا تھا، تو میں گوندلا والا اڈا، یہاں ایک چوک ہے مشہور، یہاں سے میں گزرا کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ٹانگے وغیرہ زیادہ چلتے تھے، ٹانگا گھوڑا، تو اس وقت لوگ اکثر گھاس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں گھاس کاٹ کے لاتے تھے اور چھوٹی چھوٹی ڈیریاں لگا کر لوگ بیچتے تھے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ بزنس ہوتا تھا کہ ٹانگے گھوڑے والے جو ہیں، ٹانگے گھوڑے والے وہ ہم سے یہ پرچیز کر لیں گے۔ کہتے ہیں ایک شخص پتہ نہیں وہ 30 سال سے کہ 40 سال سے کہ کتنی دیر سے وہ بچپن سے یہی کام کر رہا تھا، گھاس بیچنے والا، اس کا اڈا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں روز گزرتا تھا تو وہ یہ آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی جب میں گزرتا تھا، کا آدھا گٹھا، وہ گٹھا ایک پیکٹ سا بنایا ہوتا تھا، کا آدھا گٹھا 2 آنے یا جتنے بھی آنے تھے، فرض کریں 2 آنے تھے، کا آدھا گٹھا 2 آنے، کا آدھا گٹھا 2 آنے۔ کہتے ساری زندگی جتنے سال بھی، کہتے میں یہاں سے وہاں سے گزرتا رہا، میں وہ آواز سنتا تھا، لیکن وہ شخص بظاہر بے دین تھا، بے نواز تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم وہاں سے جب گزرے تو کیا دیکھا کہ اسی شخص کے ارد گرد لوگ جمع ہیں، اور کہیں اسی وقت ہی اس کی جان نکل رہی تھی، کوئی اس کو پانی پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کو ہوا دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی زبان پہ وہی کلمات جاری تھے جو وہ ساری زندگی بولتا رہا، کا آدھا گٹھا 2 آنے، کا آدھا گٹھا 2 آنے۔ کہتے ہیں یہ ہلکی ہلکی آواز یہ آ رہی تھی۔ میں کئی ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو موت آئی تو یقین کریں کہ ان کے بچوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب جب فوت ہو رہے تھے نا، اس وقت بھی وضو کر رہے تھے، ایسے ایسے وضو کے اشارے کر رہے تھے، ہوش نہیں تھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس شخص کو ساری زندگی اس چیز کی فکر ہو نا، پھر اللہ پاک اس کا انجام بھی اسی طرح کا کر دیتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں بہنوں، ناظرین کرام،
انسان ساری زندگی جس حالت میں رہتا ہے نا، عموماً اس کا انجام اسی طرح کا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ کوئی ہوتا ہے کہ ساری زندگی نافرمانی میں گزری اور آخر میں ہدایت میں لگے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر جب ہاسپٹل میں جاتا ہوں نا کسی کی عیادت کرنے کے لیے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندو نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں جی، نماز بس یہ آپ کے سامنے ہی حالت ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندو ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے ہو اور اب بیمار ہو کر چارپائی پہ پڑے ہو تو نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ یا تو یہ ہو نا کہ بندہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، ہوشی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر انسان کو ہوش ہے نا، ہوش، اور وہ آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہے، اس کو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، وہ اگر نماز پڑھنے پر قادر ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، اور اگر پانی کے ساتھ، وضو کے ساتھ نہیں تو تیمم کے ساتھ، اگر وہ نماز پڑھنے پر قادر ہے ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے کے ساتھ، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا خاتمہ ہو گیا نا بے نماز، اللہ کے کاغذوں میں لکھا جائے بے نماز۔ ایسے وقت میں نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی کپڑے نہیں پاک، پاک ہیں، آپ تیمم کریں سارا کچھ پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کے پاس طاقت ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے نہا سکیں، کپڑے چینج کر سکیں، انشاءاللہ آپ تیمم کر لیں، اللہ ایسے ہی نماز قبول کر لے گا۔ تو آخری ایام میں ان نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا خاص خیال رکھا کریں کہ کیا پتہ کسی وقت میری موت آ جائے، میرے سانس چلتے چلتے بند ہو جائیں۔ اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو نافرمانی کرتے وقت کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ چلو آج کا دن انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، چلو یہ سال، چلو جوانی میں ایسا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بڑھاپے میں ٹھیک ہو جائیں گے، اگلے سال ٹھیک ہو جائیں گے، رمضان سے یہ کام شروع کر لیں گے، یہ نماز شروع کر لیں گے۔ یہ کبھی نہ سوچا کریں، کبھی نہ سوچا کریں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا جھانسا ہوتا ہے، اللہ کی قسم۔ اور انہی خیالات کے اندر اور انہی طفل تسلیوں کے اندر انسان ایک دن دنیا سے اس کا پتہ جڑ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب اپنے مردوں کے پاس ہوتے ہو نا، ان کا آخری وقت ہوتا ہے نا، جب موت اور زندگی کی کشمکش میں جا رہے ہوتے ہیں تمہارے ہاتھ سے، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ آخری وقت کے اعمال اور الفاظ بڑے ہی اہم ہیں اللہ کی نظر۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو اللہ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اور اسی ایمان اور اسی اسلام کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا سب لوگ یاد کریں۔ اللہ پاک سے ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، اچھے خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال پہ کوئی گمانڈ نہیں ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ یا اللہ ہمارا انجام اچھا فرما دے، یا اللہ ہمارا انجام اچھا فرما دے۔ اے مولا، اے مولا، ہمیں اپنی تلاوتوں پہ، اپنی نمازوں پہ، اپنی داڑھیوں پہ، اللہ اپنے دین پہ ہمیں کوئی گمانڈ نہیں ہے، ہمیں کوئی غرور نہیں ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمارا خاتمہ اچھا فرما دینا۔ اللہ ہمیں اسلام پر، ہمیں ایمان پر، ہمیں توحید پر موت عطا فرمانا۔ اور اللہ یہ کورس 40 احادیث کو یاد کرنے کا جو ہم نے شروع کیا اور آج ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی توفیق سے اس کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اور یا اللہ ان احادیث کو یاد کرنا ہمارے لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ بنانا۔ یا اللہ
آپ اپنے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنے نبی کی سفارش کا حقدار ٹھہرا دینا۔ یا اللہ ان حدیث کی وجہ سے، اللہ اپنے نبی کے ان فرامین کو یاد کرنے کی وجہ سے، اللہ جو ہم نے یہ لیکچر دیے، جو لیکچر ہم نے سنے، اور اللہ جو حدیثیں ہم نے یاد کی، اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے اچھے انجام کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔